رنگوں اور خوبصورتی سے مزین اس دنیا میں کچھ لوگ اور چیزیں ہمارے دل کے بہت قریب آ جاتی ہیں اور ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی انسان کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن کسی کو کھو دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کیا وہ لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی واپس آتے ہیں؟ کسی چیز سے پیار کر لینے کے بعد جب وہ ہم سے لے لی جاتی ہے تو کیا وہ واپس ملتی ہے؟ چیزوں کا یہ کھو دینا ہمیشہ کے لیے ہے یا کسی مقصد کی خاطر؟ کیا کھو جانا بذات خود اختتام ہے یا ہمارے دل کی بیماریوں کا عارضی علاج؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کھوئی ہوئی چیز واپس آتی ہے؟ بہت سی خوبصورت مثالیں ہیں جو سوال بن کر تسلی کر جائیں گے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو واپس نہیں ہوئے؟ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو واپس نہیں ہوئے تھے؟ کیا حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس نہیں ہوئی؟ کیا صحت، مال اور اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس نہیں ہوئے؟ ان خوبصورت مثالوں میں ہمارے لیے بہت ہی مضبوط سبق ہے، وہ یہ کہ جو کچھ اللہ لے لیتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، دراصل باقی وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے مگر اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیتا ہے جو اس سے بہترین ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کیسے اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا شوہر لے لیا اور بدلے میں انہیں ایک بہترین شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیا۔ کبھی کبھار اللہ دینے کے لیے لیتا ہے، مگر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا دینا ہمارے نقص عقل کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی قدرت اور علم کے مطابق ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یقین کرنے والے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو انسان جس چیز کی خواہش کرے اور وہ اس سے روک دی جائے تو اس کے ساتھ اللہ کا فضل ضرور ہوتا ہے، یہ اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ شاید یہ ایک آزمائش ہو اور اس میں تکلیف بھی ہو، لیکن در حقیقت یہ ایک علاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی چیز کھو گئی تو کیا وہ واپس آتی ہے؟ بالکل کیوں نہیں، کبھی دنیا تو کبھی آخرت میں، کبھی اس سے بہتر صورت میں، لیکن انسان کو بدلے میں ملنے والا عظیم تحفہ اس سے چھن جانے والی نعمت کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہوتا ہے، اور وہ اپنے اجر کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم کے شایان شان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہی فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں رہنا ضروری ہے، لیکن یہاں کی چیزوں کو دل پر غالب نہیں دینا، دل کو صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور اگر یہاں کچھ کھو بھی گیا تو یہ یقین رکھیں کہ اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے، ایسا نعم البدل جو یقیناً آپ کے دل سے کھو جانے کا افسوس ختم کر دے گا اور خوشی اور اطمینان دے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر دیتا ہے۔
اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا۔ آپ کے اندر طاقت تھی لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو روک کر رکھا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ سے زیادہ بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو دیکھا۔ اس نے تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری، اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ تو جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے اور وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی اور قبول نہ ہو تب بھی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وہ جن کو زندگی میں خلوص مہنگا پڑتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے خلوص کی قدر کرنے والا ہے، چاہے دنیا والے آپ کی اہمیت نہ جانیں۔ رب کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کردار کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پرخلوص رہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے صبر کو اور ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اسی چیز کے قابل بناتا ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے اور اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا اچھا اجر ملے گا۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا، اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا، تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا اور آپ انعام کے مستحق ٹھہرے جائیں گے۔ یا رب، بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یا رب، میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے، پس تو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ آمین ثم آمین۔